مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے؟ جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے، نہیں چربی نہیں کھانا، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، نہیں فیٹ پیدا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لا کے اس میں گوشت ڈال کے، ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ ٹھیک ہے، یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بیوقوف ہے۔ بھائی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے؟ بس کھا ہی رہی ہے نا، کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا، مد ذلہ العالیہ، جو ملا کھا لیا۔ ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں، چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں، ذائقوں پہ جاتے ہیں۔ چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیک محسوس ہوتی ہے، کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح، کیا صاف پیور آئل ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم کیا حماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے، جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کی ہے تاکہ گوشت اس میں پکے، اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا، اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق، جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو نے ہٹا کے الگ کر دیا، اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لا رہا ہے۔ شرک نہیں ہے یہ، لیکن ایک قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس پہ ایمان نہیں ہے، جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے۔ میرا کسی گاؤں دیہات جانا ہوا 20-22 سال کی، یہ جو میں اپنے قصے سناتا ہوں اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے، تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا، لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تقریباً 20-22 سال کی عمر تک میرا معدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا، بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں، معدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی معدے کی، علاج کرا کے تھک گیا تھا، ڈاکٹروں کا، حکیموں کا، بہت کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تبھی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا، یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طب کے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالج کہاں سے، بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہوئے ہیں۔ میرا کسی گاؤں جانا ہوا، یہ جو کوئٹہ سے آگے چمن ہے، چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا، وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے، نحو کے، طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے 1-2 مہینے کے لیے۔ تو میں 2 مہینے وہاں رہا۔ وہ اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی، اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو، کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی، یعنی دکانیں نہیں تھیں، دور دور بازار تھے، تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی، ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی، یعنی وہ اب تو شاید ہو گیا ہوگا، سب جگہ ہی ہو گیا، اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹتی تھی وہاں پہ۔ میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بالکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ۔ ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا، اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے۔ کیا کٹتا تھا؟ دمبا۔ اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے، چکی والا دمبا نا، اس کو تو ہے ہی چربی، وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوشت پکانے کے لیے پورا گھی کا ڈبہ اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اس لیے نہیں لگایا کہ کاٹ کے پھینک دیں اس کو، وہ ساری زندگی وہ دمبا اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے، اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں اس کو نہیں کھانا۔ تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوشت پکاتے تھے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن، میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل ہضم نہیں ہوتا اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوشت پکا کے
جو شوربہ ہوتا تھا نا سالن, وہ چربی ہی پگھلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کی قدرت, ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا. وہ پیٹ کی جو بیماریاں 15 سال سے چلی آ رہی تھیں, یعنی 7-8 سال کی عمر میں مجھے پیٹ کی بیماری لاحق ہوئی تھی, اور تقریباً 13-14 سال وہ رہی. وہ جو 12-13 سال بیماری رہی پیٹ کی, وہ 2 دنوں میں بولو بھائی ختم, ہضم ہونا شروع ہو گیا. پھر اس کے ساتھ وہ لوگ سردیاں بھی تھیں, ٹائٹ خاندانی قسم کی سردی پڑتی ہے وہاں پہ, تو وہ بادام پستے بھی رکھا کرتے تھے. بادام ہم کراچی میں کیسے کھاتے ہیں, 11 بادام صبح نہار منہ, 12واں کھایا تو حکیم کہتا ہے پھر میری کوئی ذمہ داری, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم پوری پلیٹ کھا جایا کرتے تھے بادام کی, جیسے چلغوزے کھا رہے ہوں, ایسے کھائے. 2 مہینے ہم نے کھایا ہے دمبا اور اس کی چربی ایسے اٹھا کے, یہ جو ٹکڑے ایسے کھا جاتے تھے جو ثابت رہ جاتی تھی. جب میں 2 مہینے کے بعد واپس کراچی آیا ہوں تو ٹماٹر میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے. کسی نے تبصرہ کیا سردی کی وجہ سے ورم آ گیا ہے, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 مہینے میں کوئی اتنا لال سرخ ٹماٹر بھی ہو سکتا ہے. اور جس دن میں یہاں آیا ہوں رمضان تھا, میں آیا ہوں, میں نے اپنے گھر میں جو افطاری کی ہے وہ پہلا کھانا تھا 2 مہینے بعد. افطاری کے بعد میرا پیٹ, بولو بھائی, خراب. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھا تیل. کیا تھا بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کا نہیں ہوتا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہر ایک پر, لیکن اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ. کسی پر زیادہ اثر ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو رہا ہے تو کسی کی دوسری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جو پیٹ نہیں خراب کر رہا تو کچھ اور خراب کر رہا ہے. پھر یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.